قرآن کریم برہان رشید کے اندر 6666 آیات بینات، ان میں سے 89 مرتبہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا نام لے کر مخاطب کر کے انہیں احکامات ارشاد فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک تو یہ شرف اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کرام میں سے کسی نبی پاک کی امت کو پہلے یہ شرف نہیں دیا۔ امتی خود تو کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آمنو کا ٹائٹل کسی نبی کی امت کو نہیں دیا۔ یہ ایک شرف ہے جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں 1 2 4 10 مرتبہ نہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے 89 مرتبہ 89 مرتبہ، ایک کم 90 مرتبہ اللہ رب العزت نے خود ہمیں اے ایمان والو کہہ کے مخاطب فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں ایمان والا، کوئی کہتا ہے میں ایمان والا۔ کتنے خوش نصیب ہیں مصطفیٰ پاک کے غلام، خود خالق کائنات فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ اللہ پاک نے جب یہ فرمایا اے ایمان والو، تو بڑی خاص بات ہوگی نا جو اللہ کریم نے ہمیں ڈائریکٹ مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے ہمارا نام لے کے، اور نام لے کے نہیں، ایک خوبصورت نام رکھ کر اے ایمان والو، ایک پیارا نام ہمیں دے کر پھر اس نام سے ہمیں مخاطب کیا۔ تو ضروری ہے کہ زندگی میں ہم ان آیات بینات کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور سمجھ کر ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو ماہانہ درس قرآن کے خوبصورت عنوان سے جو ہماری آج یہ پہلی نشست ہے، اس میں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہر درس قرآن کے اندر انشاءاللہ تعالی ان 89 آیات میں سے ایک آیت کو ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ نیت کریں گے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جب پہلی مرتبہ ہمیں اے ایمان والو کہہ کے مخاطب کیا تو حکم کیا دیا؟ یہ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 104 ہے، 104 پہلا آرڈر اور پہلا خطاب اللہ کریم نے جو ہمیں فرمایا وہ بڑا اہم ہوگا نا، کہ جب اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور متوجہ کر کے اللہ کریم نے سب سے پہلی جو بات کہی وہ بڑی اہم ہوگی، اور سب سے پہلی بات جو کہی وہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، تم لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہہ لیا کرو، اور واسمعوا پہلے ہی غور سے بات میرے محبوب کی سن لیا کرو، کہ یہ گزارش کرنی نہ پڑے کہ حضور دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ اور پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا آرڈر جو رب کائنات نے ہمارا نام لے کر مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے جو پہلا آرڈر دیا وہ ادب و تعظیم محمد مصطفیٰ کا دیا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ادب سکھایا۔ ہوتا پتہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف فرما ہو گئے، مکہ میں دو ٹولے تھے، مسلمان اور کافر۔ مدینہ پاک میں تین گروہ ہو گئے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، اور ایک تیسرا گروہ منافقین کا بھی ایڈ ہو گیا۔ اب وہ جو منافق تھے، منافق ہوتے ہی وہ ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، ساتھ کھڑا ہو کے نمازیں بھی پڑھتا ہے، اوپر سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے انکار کرتا ہے۔ اب منافقوں کا اور یہودیوں کا، ان کے ساتھ کافر بھی مل گئے، ان کا معمول یہ بن گیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے، کافر اور منافق صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کے جب بیٹھتے، تو عبرانی زبان کے اندر، یہ یہودیوں کی زبان تھی، عبرانی زبان کے اندر ایک خاص انداز تھا کہ جب صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں کبھی عرض کرتے نا کہ توجہ ہٹ جاتی سرکار کی گفتگو سنتے ہوئے، اور سوچتے کہ بات کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں نے توجہ نہیں دی، تو دوبارہ عرض کر لیتا ہوں، سرکار دوبارہ ارشاد فرما دے تاکہ بات ہم پوری طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے، راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ اب جو کافر تھے یہودی مدینہ منورہ کے، اور ان کے ساتھ جو منافق تھے، ان کو تو موقع مل گیا، وہ اس عربی کے لفظ کو راعنا، ہماری رعایت فرمائیں، عبرانی زبان کے اندر راعینا، عین کے بعد یا کا اضافہ کر لیتے، راعینا، اس کا مطلب گستاخی کا بنتا، وہ برا معنی بنتا جو سرکار کی طرف وہ مخاطب کر لیتے۔ اب حضرت معاذ وہ عبرانی زبان کو جانتے تھے، اور یہودیوں کے لب و لہجہ اور ان کی اصطلاحات کو بھی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جب انہوں نے راعنا کی بجائے راعینا کا لفظ بولا، تو حضرت معاذ تو غصے، حضرت سعد تو غصے میں آ گئے، سعد بن معاذ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا خدا کے دشمنو، اگر اب تم نے یہ جملہ بولا تو گردن اڑا دوں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ راعنا نہیں کہہ رہے، یہ راعینا کہہ کے سرکار کی گستاخی کر رہے ہیں۔ جب کہا گردن اڑا دوں گا تمہاری اگر اب یہ بکواس کیا تو وہ کافر اور یہودی اور منافق آگے سے بولے، وہ کہتے ہیں ہمیں روکتے ہو، اور یہ جو سارے ساتھی جو دوبارہ پوچھنے کے لیے راعنا کہتے ہیں، انہیں کیوں نہیں روکتے؟ راعنا راعینا تھوڑا سا ہی فرق ہے نا، وہ تو سمجھ گئے، انہیں کیوں نہیں روکتے؟ وہ بھی تو سارے یہی کہہ رہے ہیں راعنا، دوبارہ پوچھنے کے لیے حضور ہماری رعایت فرمائیں۔ تو سعد کو یہ بات اچھی نہیں لگی، وہاں سے چلے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آ گئے یہ گزارش کرنے کے لیے کہ حضور آپ غلاموں کو ارشاد فرما دیں کہ وہ راعنا کہا ہی نہ کریں۔ یہ لفظ جس کو تروڑ مروڑ کے، جس کو بدل کے یہ برا معنی لیتے ہیں، حضور انہیں حکم دیں وہ لفظ ہی چھوڑ دیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت سعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کر اپنی گزارش پیش نہیں کی، خالق کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا کا پہلا آرڈر جو قرآن کریم میں ترتیب کے ساتھ آیا، اللہ نے یہ پہلا آرڈر پہلے سے نازل فرما دیا، اور آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو جس لفظ کو ایک اچھے معنی کے طور پر صحابہ بولتے ہیں اور برے معنی کے طور پر کافر بولتے ہیں، بے شک صحابہ میرے محبوب کے غلاموں تم بری نیت سے نہیں بولتے،
مگر ایک لفظ کا ایک اچھا معنی ہو اور ایک برا معنی ہو، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ ایسا لفظ تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں آئندہ بولنا ہی نہیں، لا تقولوا راعنا، تو اللہ کیا کہے؟ کہا انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تم راعنا نہ کہا کرو، عرض کیا کرو انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے، ہمارے اوپر توجہ فرمائے۔ مطلب اس کا بھی وہی بنتا ہے، مگر ایک قاعدہ اور کلیہ دے دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ ایسا لفظ، ایسا اشارہ، ایسا کلمہ، ایسا بول اور ایسا انداز جس کا ایک معنی اچھا ہے اور ایک معنی برا ہے، وہ لفظ نہ تم خدا کی بارگاہ میں بول سکتے ہو نہ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بول سکتے ہو۔ پہلا آرڈر جو آیا وہ ادب و تعظیم محمد مصطفیٰ کے لیے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گویا قرآن سمجھا کیا رہا ہے؟ پوری انسانیت سے جب خطاب کیا تو 6666 باتیں کی، سارے انسانوں کو مخاطب کیا تو 6666 باتیں کی، مگر جب محبوب کے غلاموں کو مخاطب کیا تو فقط 89 باتیں کی، اور ان اہم 89 باتوں میں پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ کہا میرے محبوب کا ادب اور تعظیم کرو۔ اس لیے یہ سارے عقائد کی بھی جان ہے، یہ سارے اعمال کا بھی نچوڑ ہے۔ تیرا کوئی عمل قبول نہیں اگر حضور کا ادب شامل نہیں، اور تیرا کوئی عقیدہ قبول نہیں اگر اس میں حضور کا ادب اور احترام اور تعظیم شامل نہیں۔ اور فرمایا واسمعوا، اور سن لیا کرو۔ مطلب جو کہتے ہو رائنا، یہ تو نہ کہو، انظر نہ کہا کرو، اور آرڈر یہ دیا واسمعوا، پہلے ہی غور سے سن لیا کرو تاکہ میرے محبوب کو دوبارہ بولنے کی زحمت نہ دینی پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ بڑا سخت جملہ ہے، یہ بتا رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب آرڈر دے دیا ایسا فکرہ نہیں بولنا جس کا ایک معنی اچھا ایک برا ہو محبوب کی بارگاہ میں۔ اگر کسی نے ایسا جملہ بولا تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وہ کافر ہو جائے گا، اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ حضور کی گستاخی کرنے والے کی نیت نہیں دیکھی جائے گی، یہ قاعدہ دے دیا۔ حضور کی گستاخی کرنے والے کا تھاٹ، سوچ، فکر، ارادہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کا جملہ دیکھا جائے گا۔ اگر حضور کی گستاخی کا ہے تو وہ واجب القتل ہوگا، وہ کافر ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو 89 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ہم غلاموں کو مخاطب کیا، اور پہلا آرڈر دیا حضور کے ادب اور احترام کا۔ جو ایسے سمجھے 6666 آیات کا نچوڑ 89 آیات کے اندر آیا جب اپنوں کو مخاطب کیا، اور 89 آیات کے سارے آرڈرز کا دروازہ ادب و تعظیم مصطفیٰ کو رکھا۔ محبوب کا ادب ہے تو تیرا سارا دین قبول ہے، اور محبوب کا ادب اور احترام نہیں تو تیرا سارا دین یعنی سارے عقائد اور سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو آج ہم نے پہلی 11ویں شریف کی محفل میں درس قرآن میں ایک بات کو سمجھا کہ اللہ نے 89 مرتبہ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا، اور پہلی مرتبہ جو آرڈر دیا وہ محبوب کے ادب اور احترام کا دیا۔ اللہ کا کرم ہے اہل سنت و جماعت پر کہ وہ اعمال میں تو کمزور ہوں گے، لیکن اللہ کا کرم ہے حضور کے ادب اور احترام میں ہم کمزور نہیں ہیں۔
حضور علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، اور یہ ایک عقیدہ یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، آخری بات آج کی وہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ ایسا کوئی فکرہ، کوئی جملہ، کوئی کلمہ آپ نہیں بول سکتے جس کا ایک معنی اچھا ہو ایک برا ہو۔ نہ وہ جملہ اللہ کی شان میں بول سکتے ہیں اور نہ وہ جملہ اللہ کے محبوب کی شان میں بول سکتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کیا بولتے ہیں؟ کئی مثالیں ہیں۔ اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں اللہ میاں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں۔ میاں کا ایک مطلب مالک ہے، مگر ایک اس کا مطلب شوہر بھی ہے۔ یہ شوہر کا جو معنی ہے یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، لہذا علماء اہل سنت نے سال ہا سال سے یہ فتویٰ دے دیا کہ اللہ کے لیے اللہ میاں کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ لہذا اللہ کے لیے بھی ایسا فکرہ جملہ کلمہ استعمال نہیں کریں گے جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھا اور ایک برا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کوئی ایسا کلمہ، لفظ اور جملہ استعمال نہیں کریں گے کہ جس کا ایک معنی اچھا اور ایک برا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں ہمیشہ عقیدہ حقہ، سچا سچا اہل سنت و جماعت پر استقامت اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور ہماری یہ مختصر حاضری اور پیاری نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔